وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف پرویز الہی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت شروع۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا، سپریم کورٹ بار کے سابق صدور کے کہنے پر فیصلہ نہیں کر سکتے، سب کو سن کر فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی، عدالت عظمیٰ کے داخلی راستوں پر رینجرز تعینات۔ سپریم کورٹ میں تمام سیاسی رہنماؤں کے داخلے پر پابندی عائد۔ میچ فکسنگ کی طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے، حکمران اتحاد کا فل کورٹ بنانے کا مطالبہ۔ مسلم لیگ نون کے نائب صدر مریم نواز نے اسلام آباد میں حکمران اتحاد کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جیسے میچ فکسنگ ہے ویسے بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے اور اس پر بھی ایک سو موٹو ہونا چاہیے۔ کسی بھی ادارے کی توہین باہر سے نہیں، ادارے کے اندر سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کا فیصلہ کون کرے گا، میرا بس چلے آج حکومت سے نکل جاؤں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز کی گفتگو کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق کیس کی سماعت فل کورٹ کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 افراد ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے خلاف کیس میں ہم فل کورٹ بینچ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے حکمران اتحاد کی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ملک کے 4 صوبوں کے عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو جمہوری طریقے سے چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو سامنے رکھ کر اس ملک میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ عمران خان کے دباؤ میں آ کر آئین کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر نواز شریف اور آصف زرداری کو نشانے پر لے لیا۔ عمران خان نے کہا کہ شریف زرداری گٹھ جوڑ نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ پنجاب میں جو کچھ ہوا اس سے ان کی سیاست سامنے آ گئی۔ عمران خان نے کہا کہ ملکی مسائل کا واحد حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ قوم اپنے قومی اثاثوں کے معاملے میں کبھی ان پر اعتماد نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن کے معاملے پر فل کورٹ بنانے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ حمزہ شہباز کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ 22 جولائی کو ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ درست ہے، جبکہ چودھری شجاعت حسین کا اپنے ایم پی ایز کو لکھا گیا خط آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ دائر درخواست میں الیکشن کمیشن کے خلاف منحرف ارکان کی اپیلیں بھی ساتھ سننے کی اپیل کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ انتخاب کیس میں جے یو آئی فے، کاف لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی فریق بننے کی درخواست کر دی۔ چودھری شجاعت حسین کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ کاف لیگ کے ایم پی ایز کی جانب سے پرویز الہی کو ڈالے گئے ووٹ آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی تھے۔ میں اس کیس کا متعلقہ فریق ہوں، لہٰذا مجھے کیس میں پارٹی بنایا جائے۔ حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ قسمت کا فیصلہ کورٹ میں زیر سماعت۔ دوسری جانب پنجاب کی 53 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ کابینہ میں 31 وزراء، 12 سیاسی معاون اور 5 خصوصی معاونین بھی شامل۔ ملتان سے آزاد رکن قاسم لنگھا اور علی حیدر گیلانی وزیر اور رانا اعجاز نون مشیر کے طور پر شامل۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کابینہ سے حلف لیا۔ سپریم کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز، گورنر پنجاب اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن عدالتی حکم کی روشنی میں نہیں کرایا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے سپریم کورٹ کا حکم نہ مان کر توہین عدالت کی ہے۔ سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 67 پیسے کا اضافہ۔ ڈالر کی نئی قیمت 230 روپے ہو گئی۔ مونسون کا نیا سپیل کراچی والوں کے لیے زحمت بن گیا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ درجنوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ کرنٹ لگنے کے واقعات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشوں سے نظام زندگی درہم بھرم۔ ہب میں سیلابی ریلا پل کے اوپر سے گزرنے لگا، ٹریفک کی روانی معطل۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش۔ گال ٹیسٹ کے دوسرے روز سری لنکا کے 378 رنز کے جواب میں پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری۔ پاکستان کی جانب سے اننگز کا آغاز امام الحق اور عبداللہ شفیق نے کیا۔ عبداللہ شفیق پہلی اننگ میں بغیر کسی رنز بنائے تیسری گیند پر آؤٹ ہو گئے، جبکہ بابر اعظم بھی 16 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔